ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو نعمت دی جاتی ہے اور کوئی نعمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو دیکھنے والے کے اندر دو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، ایک خواہش تو جائز ہے اور ایک خواہش جائز نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی اس پر تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر دیکھنے والے کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ یا اللہ تعالیٰ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، مثلا اچھا مکان دے دیا، آرام دہ مکان ہے، وہ مکان مجھے بھی مل جائے، اللہ نے جو اس کو علم دیا وہ علم مجھے بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی، وہ مال و دولت مجھے بھی مل جائے۔ تو ایسی خواہش کرنا اس کو رشک کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اس پر بھی حسد کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن اگر دل میں خواہش ایسی پیدا ہو کہ یا اللہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، یعنی اس کی نعمت چھین جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اس کو پھر حسد کہیں گے۔ اور حسد کے بارے میں حدیث میں سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ جس طریقے سے اس کا مفہوم میں عرض کروں کہ جس طریقے سے انسان کوئی لکڑی جلائے، مضبوط سے مضبوط لکڑی ہو، لیکن جب آگ میں اس کو جلایا جاتا ہے تو وہ لکڑی ختم ہو جاتی ہے اور راکھ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص حسد کرتا ہے، اعمال بڑے سے بڑے اعمال ہیں اس کے پاس، لیکن وہ عمل اس حسد کی وجہ سے اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا حسد ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر ایک کام کیجئے، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی نعمت مل جائے، آپ اس سے ملیے اور اس سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیات سے نوازے۔ اس کا ایک علاج ہے، اللہ آپ کو اور ترقیات سے نوازے۔ اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کو دعا دے تو اللہ کے فرشتے دعا دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو وہ چیز اس کو بھی عطا فرما دے۔ تو اگر ہم دعا کریں گے فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے وہ چیز ہمیں بھی مل جائے گی۔ لہذا حسد کرنے کی ہمیں بالکل بھی گنجائش